السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ نامِ پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نسب نامہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ مشہور دو بیٹے ہوئے جنہیں اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ ص ف ت آیت نمبر 100 سے 101 کا ترجمہ ہے۔ ابراہیم نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما، پس جواباً ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی آپ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اور آپ کی والدہ کو غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑ آنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آپ اور آپ کی والدہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی انہیں دے آئے۔ جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بھی پیاس لگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے ہو گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر گئیں، وہاں کوئی نظر نہیں آیا تو مروہ پر آئیں، وہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر کار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ زمزم جاری کر دیا۔ جب صحرا میں پانی نکل آیا تو جرہم قبیلے کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جرہم قبیلہ چونکہ عربوں کا فصیح و بلیغ قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی۔ جب آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرتے ہوئے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی جگہ پر ایک مینڈھے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی نیک، بڑے صبر و تحمل والے، وعدے کے سچے اور بات کے پکے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے جو بھی وعدہ کرتے اسے پورا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ ص آیت نمبر 48 کا ترجمہ ہے، اور آپ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجئے، یہ سب ہی نیک لوگوں میں سے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ مریم آیت نمبر 54 کا ترجمہ ہے، اس کتاب میں اسماعیل کا بھی بیان فرمائیے، وہ وعدے کے بڑے ہی سچے اور وہ رسول اور نبی تھے۔ قرآن پاک کی سورہ الانبیاء آیت نمبر 85 سے 86 کا ترجمہ ہے، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو رستے میں اس سرزمین کے لیے خوب دعائیں مانگی، جن کی بدولت مختلف قبائل یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو جرہم قبیلوں والوں نے اپنی ایک لڑکی سے آپ کی شادی کر دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ کی طرف اٹھتی تھیں، چنانچہ جرہم قبیلوں والوں نے آپ علیہ السلام کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کر دی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خبر گیری کرنے کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ بہو نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، ہم بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ گفتگو اچھی نہ لگی اور ان سے فرمایا، جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کرے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہیں اپنی عدم موجودگی
موجودگی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ اس شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور مجھ سے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا ہے اور آپ کے لیے یہ پیغام بھی چھوڑا ہے کہ آپ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ تشریف لانے والے میرے والد محترم تھے اور انہوں نے تمہیں جدا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لہٰذا تم اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھر گھر میں موجود نہ پایا۔ بہو سے گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، گوشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کیا پیتے ہو؟ بہو نے جواب دیا، پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی، اے اللہ، ان کے لیے گوشت اور پانی میں خوب برکت پیدا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت اب تک چلتی آ رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بہو سے فرمایا، جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا کہ میری عدم موجودگی میں آپ کے پاس کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے جو ہر اعتبار سے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں آپ کے متعلق بتایا۔ پھر انہوں نے ہمارے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں، اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیوی، وہ تمہارے پاس تشریف لانے والے میرے والد محترم تھے اور وہ دہلیز تم ہی ہو جسے انہوں نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی بیوی کی ناشکری کی وجہ سے چھوڑنے اور دوسری بیوی کی شکر گزاری کی وجہ سے اپنی زوجیت میں رکھنے کی نصیحت فرمائی تھی۔ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک کھجور دی۔ اسے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کھجور واپس کر دی۔ پھر دوسرا سائل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کھجور اسے دی۔ اس نے بڑی خوشی سے وہ کھجور لے لی اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا تحفہ ہے۔ یہ شکر گزاری دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادمہ کو حضرت سلمہ کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس جو 40 درہم رکھے ہیں وہ بھی اس سائل کو دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بیت اللہ تعمیر کرنا۔ کافی مدت کے بعد تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، تمہارے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ یہاں میں اللہ کے لیے گھر بناؤں۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور آپ علیہ السلام اپنے رب کا حکم بجا لائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی اس کام میں میری مدد کریں۔ اسماعیل نے فرمایا، جی ہاں، میں بھی اس کام کے لیے تیار ہوں۔ پھر دونوں باپ بیٹا اٹھے اور بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ دونوں یہ دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر 127 کا یہ ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت بیت اللہ کی تعمیر قبول فرمائیے، بے شک آپ خوب سننے جاننے والے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بعثت اور قوم کو دعوت و تبلیغ۔ جب بیت اللہ کے قریب زمزم کا کنواں ظاہر ہوا تو عرب کے قبائل میں سے جرہم اور عمالیق قبائل وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہیں نصیحت کیجیے۔ قرآن پاک کی سورہ النساء آیت نمبر 163 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر
36 کا ترجمہ ہے، اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئیں۔ آپ علیہ السلام خود بھی بڑے عبادت گزار تھے اور اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو بھی اللہ عز و جل کی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے۔ چونکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے، اس لیے آپ علیہ السلام خود بھی نماز کے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، قرآن پاک کی سورہ مریم آیت نمبر 55 کا ترجمہ ہے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ انسان تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات اور وصیت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ وفات سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنے بھتیجے ایس بن اسحاق سے کر دی۔ ایس سے ان کا بیٹا روب پیدا ہوا جو کہ زردی مال تھا، اسی لیے ایس کی اولاد بنی اصغر کہلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 137 سال کی عمر میں دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے روضہ کے قریب مقام ہجر میں سپرد خاک کیا گیا۔ حجاز کے عرب قبائل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹوں نابت اور کدار کی اولاد میں سے ہیں۔